بابا پلیز مجھے لے کر چلے نا، آپ ہر بار ٹال دیتے ہیں۔ علیزے نے ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے منہ بسوڑا۔ وہ یزدانی صاحب کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، جس کی ضد کے آ کے گھر کا ہر فرد ہار مان جاتا تھا۔ یزدانی صاحب نے اخبار ایک طرف رکھا اور مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بیٹا، تم جانتی ہو کھیتوں میں کام چل رہا ہے، دھول مٹی ہوگی، تم گھر پر آرام کرو۔ نہیں بابا، مجھے صبح کا منظر دیکھنا ہے، گھر کی دیواروں میں میرا دم گھٹتا ہے، میں بس تھوڑی دیر گھوم کر واپس آ جاؤں گی، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ پاس بیٹھی بیگم یزدانی کے ماتھے پر تشویش کی لکیریں ابھر آئیں۔ نہیں علیزے، تم نہیں جاؤ گی، تم حالات سے واقف نہیں ہو۔ شاہ خاندان کی زمینیں ہماری زمینوں کے بالکل ساتھ لگتی ہیں، ان کی دشمنی ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو۔ علیزے نے کاندھے اچکائے۔ ماں، آپ بس وہم کرتی ہیں، بابا ساتھ ہیں، بھائی بھی وہیں ہوں گے، تو مجھے کس بات کا ڈر؟ پلیز بابا، منع مت کیجیے گا۔ یزدانی صاحب نے بیگم کی طرف تسلی آمیز نظروں سے دیکھا۔ ارے بیگم بچی ہے، شوق ہے اسے کھلی فضا کا، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا۔ چلو علیزے بیٹا تیار ہو جا۔ علیزے خوشی سے چہکی اور فوراً کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تھینک یو بابا، آپ دنیا کے بیسٹ بابا ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں موجود تھی۔ چاروں طرف پھیلی ہریالی اور لہلہاتے کھیت دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں ذرا منشی سے حساب کتاب دیکھ لوں، تم یہیں قریب رہنا، زیادہ دور مت نکل جانا، یزدانی صاحب نے تاکید کی۔ اوکے بابا، فکر نہ کرے، میں بس یہیں تتلیوں کے پیچھے ہوں۔ وہ اپنی دھن میں مگن پگڈنڈیوں پر چلتی رہی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے دوپٹے کو لہرا رہی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ چلتے چلتے یزدانی خاندان کی حدود کے بالکل آخری کنارے پر پہنچ گئی، جہاں سے شاہ خاندان کا رقبہ شروع ہوتا تھا۔ دوسری جانب زرار شاہ اپنے سیاہ گھوڑے پر سوار زمینوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ بھی کل ہی بیرون ملک سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا۔ اس کی شخصیت میں بلا کروب اور آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ شاہ نواز، یہ سامنے والی زمینیں بنجر کیوں پڑی ہیں؟ اس نے اپنے خاص ملازم سے پوچھا۔ صاحب، یہ یزدانیوں کے حصے میں آتی ہیں، یہاں پانی کا تنازع چل رہا ہے، اسی لیے یہ جگہ ویران ہے۔ زرار کے چہرے پر ناگواری آئی۔ یزدانی، اس نے زیر لب کہا، میرے بھائی کے مجرم۔ وہ ابھی موڑنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر کچھ فاصلے پر گھومتی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ بے فکری سے گول گول گھوم رہی تھی، اس کا دوپٹہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ ویرانے میں ایسا حسن دیکھ کر زرار کی نظریں وہیں جم گئی۔ یہ کون ہے شاہ نواز؟ زرار نے حیرت سے پوچھا۔ کسی مزدور کی بیٹی تو نہیں لگتی۔ شاہ نواز ابھی پہچان ہی رہا تھا کہ علیزے الٹے قدموں چلتی ہوئی عین زرار شاہ کے گھوڑے کے قریب آ پہنچی۔ زرار فوراً گھوڑے سے نیچے اترا۔ علیزے جو پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بجائے اپنی ہی دھن میں پیچھے چل رہی تھی، سیدھی زرار کے سینے سے ٹکرائی۔ ٹکر لگتے ہی وہ لڑکھڑائی، لیکن زرار نے اسے بازو تھام کر اسے گرنے سے بچایا۔ علیزے نے ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ سامنے کھڑے اجنبی مرد کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ اتنے بڑے راستے میں دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی خفت مٹانے کو الٹا اسی پر برس پڑی۔ زرار شاہ کی آنکھوں میں ایک شعلہ سا لپکا۔ آج تک کسی نے اس سے نظر ملا کر بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی، اور یہ لڑکی اسے اندھا کہہ رہی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، اندھی تم ہو جو دیکھ نہیں سکتی کہ کس سے ٹکرا رہی ہو، تم جانتی بھی ہو میں کون ہوں۔ زرار کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ علیزے سہم گئی، لیکن وہ بھی یزدانی صاحب کی لاڈلی تھی۔ کون ہو تم؟ ہوگے اپنے گھر کے، اور تم نے میرا بازو پکڑنے کی جرت کیسی کی؟ چھوڑو مجھے۔ اس نے اپنا بازو چھڑایا۔ میں یزدانی صاحب کی بیٹی ہوں، میرے ملازموں کو پتہ چلا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ پاس کھڑا شاہ نواز فوراً بولا، بی بی تمیز سے، یہ چھوٹے شاہ صاحب ہیں، زرار شاہ۔ زرار شاہ کا نام سنتے ہی علیزے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نام اس کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ اس کا رنگ فق ہو گیا۔ زرار نے اس کے بدلتے تاثرات دیکھے تو لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو تم یزدانی کی بیٹی ہو، تبھی میں کہوں اتنا غرور کس بات کا ہے؟ زرار ایک دم آگے بڑھا۔ ہمارے علاقے میں اگر ہم سے ہی بدتمیزی، بڑی ہمت ہے تمہاری۔ علیزے نے تھوک نکلا اور پیچھے ہٹی۔ یہ ہمارا علاقہ ہے، تم ہمارے رستے پر کھڑے ہو، ہٹو پیچھے۔ زرار نے اسے راستہ دینے کے بجائے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ راستہ مانگا نہیں جاتا، چھینا جاتا ہے، لیکن ابھی میرا موڈ نہیں۔ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ اگر میرا ارادہ بدل گیا تو یزدانی صاحب کو اپنی بیٹی یہیں سے اٹھانی پڑے گی۔ اس کے لہجے میں چھپی دھمکی نے علیزے کو لرزا دیا۔ وہ مزید ایک پل ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگی تو زرار اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سی کشش بھی۔ چھوٹے صاحب یہ دشمن کی بیٹی ہے، اس نے آپ کی توہین کی ہے۔ شاہ نواز نے اشتعال دلا۔ جانتا ہوں، زرار نے سرد لہجے میں کہا۔ اس توہین کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو خوف میں نے ابھی دیکھا وہ کافی نہیں تھا، اسے میں اپنے قدموں میں جھکاؤں گا۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، لیکن اس کا دھیان اب زمینوں کے بجائے اس لڑکی کی طرف تھا
جو ہوا کے جھونکے کی طرح آئی اور اس کے اعصاب پر سوار ہو کر چلی گئی۔ علی سے ہانپتی ہوئی اپنے بابا کی گاڑی کے پاس پہنچی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یزدانی صاحب نے اسے اس حالت میں دیکھا تو گھبرا گئے۔ کیا ہوا علی سے؟ تم ایسے بھاگتی ہوئی کیوں آ رہی ہو؟ کوئی جانور دیکھ لیا کیا؟ انہوں نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ علیزہ نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کھیتوں کی خاموشی ویسی ہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہاں ایک طوفان کھڑا تھا۔ اس نے تھوک نکلا اور خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ نہیں بابا، کچھ نہیں، بس مجھے اچانک سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا ہم گھر چلیں۔ اس نے زرار شاہ سے ملاقات کا ذکر گول کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے زرار کا نام بھی لیا تو یہاں خون خرابہ ہو جائے گا۔ یزدانی صاحب نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، لیکن پھر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلو گھر چلتے ہیں، ویسے بھی دھوپ تیز ہو گئی ہے۔ گاڑی حویلی کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن علیزے کے ذہن میں ابھی بھی اس اجنبی کا سرد اور خونی آنکھیں گھوم رہی تھی۔ دوسری طرف شاہ حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ زرار شاہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، اسے فضا میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہوا۔ ملازم سہمے ہوئے دیواروں سے لگے کھڑے تھے اور بڑے سے ہال سے اس کے باپ شاہ نواز شاہ کے دھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا انہیں، ایک ایک کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ بڑے شاہ کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ زرار تیز قدموں سے ہال میں داخل ہوا۔ بابا، کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اتنا چیخ کیوں رہے ہیں؟ بڑے شاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ بیک وقت امڑ آئے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زرار کے پاس آئے اور اس کے کاندھے دبوچ لیے۔ زرار، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ہم جسے قدرتی موت سمجھتے رہے وہ کسی کی جان لینا تھا۔ تمہارے بڑے بھائی کو مارا گیا ہے۔ زرار کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا دے مارا ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا آپ؟ بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ بڑے شاہ نے میز پر پڑی ایک رپورٹ اٹھا کر زرار کے سینے پر دے ماری۔ آج اس کا پرانا وفادار ملازم پکڑا گیا ہے، اس نے سب اگل دیا۔ یزدانی خاندان کے اکلوتے بیٹے مستنصر نے اسے بھاری رقم دے کر زہر دلوایا تھا، ایک ایسا زہر جو آہستہ آہستہ جان لیتا ہے اور کسی رپورٹ میں نہیں آتا۔ میرے شیر جیسے بیٹے کو انہوں نے سازش سے مارا ہے۔ زرار نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ تھاما، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کھیتوں میں جس لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل میں ذرا نرمی پیدا ہوئی تھی، اس کا خیال آتے ہی اب اسے اپنی ہی ذات سے گھن آنے لگی۔ یزدانی، زرار نے دانت پیس کر کہا، میں ان کی نسلیں مٹا دوں گا۔ بابا آپ حکم دیں، میں ابھی جاتا ہوں اور مستنصر کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ نہیں، بڑے شاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ایسے نہیں، گولی کا جواب گولی سے دینا آسان ہے زرار، لیکن میں انہیں تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگیں۔ زرار اپنے باپ کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تو پھر کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ جرگا بڑے شاہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ کل صبح جرگا بیٹھے گا، پنچایت فیصلہ کرے گی، خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا، لیکن میرے طریقے سے۔ پورے گاؤں کے سامنے یزدانی کی پگڑی اچھلے گی۔ اسی شام یزدانی ہاؤس میں بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ مستنصر یزدانی پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ یزدانی صاحب سر پکڑے بیٹھے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا مستنصر؟ یزدانی صاحب کی آواز میں بے بسی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ دشمنی میں بھی اصول ہوتے ہیں، زہر دے کر مارنا بزدلی ہے۔ بابا، وہ ہماری زمینوں پر قبضہ کر رہے تھے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مستنصر نے صفائی پیش کی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ نوکر پکڑا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہی ہوگا جو شاہ خاندان چاہے گا، یزدانی صاحب نے کہا۔ شاہ نواز شاہ نے جرگے کا بلاوا بھیجا ہے، کل صبح ہمیں پیش ہونا ہے، اور تم جانتے ہو جب معاملہ جرگے میں جاتا ہے تو فیصلے رحم کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ علیزہ دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے زرار شاہ کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے، اگر میرا ارادہ بدل گیا تو یزدانی صاحب کو اپنی بیٹی یہیں سے اٹھانی پڑے گی۔ کیا وہ واقعی کچھ ایسا کرنے والا تھا؟ اگلی صبح گاؤں کی بڑی چوپال میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دونوں خاندان آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بڑے شاہ کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی اور زرار شاہ کا چہرہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ یزدانی صاحب اور مستنصر مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھے تھے۔ پنچایت کے سربراہ نے بات شروع کی۔ جرم ثابت ہو چکا، مستنصر یزدانی نے شاہ خاندان کے وارث کو مروا دیا، اب بڑے شاہ کا اختیار ہے، وہ جو سزا تجویز کریں گے۔ بڑے شاہ اپنی جگہ سے اٹھے، ان کی نظریں سیدھی یزدانی صاحب پر گڑی تھی۔ میرا بیٹا واپس نہیں آ سکتا، انہوں نے گرجدار آواز میں کہا۔ اس کے بدلے میں مجھے یزدانی کا بیٹا چاہیے، خون کے بدلے خون، مستنصر کی جان لی جائے گی۔ یزدانی صاحب تڑپ اٹھے۔ نہیں شاہ جی، ایسا مت کہیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، ہماری نسل ختم ہو جائے گی۔
میں دیت دینے کو تیار ہوں، میری ساری زمینیں لے لیں لیکن میرے بیٹے کی جان بخش دیں۔ زرار شاہ نے اپنی جگہ سے پہلو بدلا۔ اس نے سرد نظروں سے یزدانی صاحب کی بے بسی کو دیکھا، پھر اس کے لب ہلے۔ ٹھیک ہے، زرار کی آواز چوپال میں گونجی۔ اگر بیٹا بچانا چاہتے ہو یزدانی صاحب تو پھر قیمت چکانی پڑے گی۔ زمینیں نہیں چاہیے ہمیں، دیت بھی نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ پنچایت کے سربراہ نے پوچھا۔ زرار شاہ نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ خون بہا میں مجھے یزدانی کی بیٹی چاہیے، علیزہ یزدانی۔ یہ سنتے ہی مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ کیا بک رہے ہو زرار شاہ؟ ہوش تو ہے تمہارے ٹھکانے؟ یزدانی صاحب چیخ پڑے۔ ان کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میری بیٹی، وہ بھی بچی ہے، اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہے، تم اس کے باپ کی عمر کے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ مجمع میں خسر پسر شروع ہو گئی تھی۔ کسی نے بھی زرار شاہ سے ایسے فیصلے کی توقع نہیں کی تھی۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ وہ زمینیں مانگے گا یا بھاری رقم، مگر گھر کی عزت مانگ کر اس نے یزدانی کی کمر توڑ دی تھی۔ زرار اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ تھی جو یزدانی صاحب کے دل کو چیر رہی تھی۔ شرم تو آپ کو آنی چاہیے یزدانی صاحب، جس نے ایک مجرم کو جنم دیا، زرار نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ رہی بات عمر کی، تو یہ نکاح کوئی خوشی کا سودا نہیں، یہ تو سزا ہے، اور سزا میں پسند ناپسند نہیں دیکھی جاتی۔ میں یہ فیصلہ نہیں مانتا۔ یزدانی صاحب نے انکار میں سر ہلایا۔ میں اپنی لاڈلی بیٹی کو تمہارے جہنم میں نہیں دھکیل سکتا۔ تم میری جان لے لو مگر علیزہ کا نام مت لو۔ زرار یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی فضا میں تناؤ مزید بڑھ گیا۔ وہ چلتا ہوا یزدانی صاحب کے بالکل قریب آیا۔ تو ٹھیک ہے پھر۔ اس نے اپنی جیب سے جرم کا آلہ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ تمہارے بیٹے کی میت چاہیے، کیونکہ خون کے بدلے خون ہی انصاف ہے۔ میں تو صرف تمہارے بیٹے کی جان بخشی کے لیے رعایت کر رہا تھا، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح میرے بھائی کو زہر دے کر تڑپا تڑپا کر مارا گیا ہے، اسی طرح تمہارے بیٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ نہیں، بیگم یزدانی جو پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی سب سن رہی تھی، ان کی چیخ نکل گئی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے یزدانی صاحب، زرار نے آخری وار کیا۔ آج سورج ڈھلنے تک یا تو علیزہ کا ڈولہ میری حویلی میں آئے گا یا پھر آپ کے بیٹے کا جنازہ اس چوپال سے اٹھے گا۔ انتخاب آپ کا ہے۔ یہ کہہ کر زرار شاہ نے اپنی چادر کاندھے پر ڈالی اور مڑ کر دیکھے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ یزدانی صاحب وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ایک طرف اکلوتا بیٹا تھا جو خاندان کا وارث تھا، اور دوسری طرف بیٹی کی زندگی۔ وہ بری طرح سے پھنس چکے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی یزدانی ہاؤس ماتم کدہ بن چکا تھا۔ مستنصر شرمندگی سے سر جھکائے کونے میں کھڑا تھا، جبکہ بیگم یزدانی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ یہ ظلم ہے، سراسر زیادتی ہے، وہ چلا رہی تھی۔ میری پھول جیسی بچی کو اس درندے کے حوالے مت کرو، وہ اسے مار ڈالے گا۔ علیزہ جو اپنے کمرے میں بند تھی، باہر کا شور سن کر لرزتے قدموں سے باہر آئی تھی۔ اسے ابھی تک فیصلے کی خبر نہیں تھی۔ اس نے اپنے باپ کو زمین پر سر تھامے بیٹھے دیکھا تو اس کا دل ڈوب گیا۔ بابا، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ بھائی ٹھیک تو ہے نا؟ یزدانی صاحب نے سر اٹھا کر اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے۔ وہ اٹھ کر لڑکھڑاتے اس کے پاس گئے اور اسے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا میری گڑیا۔ ان کی آواز رند گئی۔ میں ایک ناکام باپ ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے تمہاری خوشیوں کا سودا کر دیا۔ علیزہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسا سودا؟ تمہیں ونی کر دیا گیا ہے علیزہ۔ پاس کھڑی اس کی بڑی بہن ونیسا نے روتے ہوئے بتایا۔ زرار شاہ نے بھائی کی جان بخشی کے بدلے تمہیں مانگا ہے۔ تمہارا نکاح زرار شاہ سے ہوگا۔ علیزہ کو لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ نہیں بابا، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ ہذیانی انداز میں ہنسی۔ مجبوری ہے بیٹا۔ یزدانی صاحب نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اگر تم نہیں گئی تو وہ مستنصر کو مار دیں گے۔ تو آپ نے بیٹی کے لیے بیٹی قربان کر دی؟ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ٹھیک ہے بابا، اگر میری بربادی سے آپ کا بیٹا بچتا ہے تو میں تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے گا آج آپ نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ یزدانی صاحب وہیں فرش پر گر گئے تھے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں علیزہ کو دلہن نہیں بلکہ قربانی کا بکرا بنا کر شاہ حویلی بھیجا جانے والا تھا، جہاں زرار شاہ انتقام کی آگ لیے اس کا منتظر تھا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ یزدانی ہاؤس میں وہ گہما گہمی نہیں تھی جو کسی کی بیٹی کی رخصتی پر ہوتی ہے، بلکہ وہاں ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی جنازہ اٹھنے والا ہو۔ علیزہ اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی۔ اسے سرخ روسی جوڑا نہیں پہنایا گیا تھا، بلکہ وہ اپنے ہی ایک سادے سے گلابی سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، صرف آنکھوں میں ویرانی تھی۔ بیگم یزدانی روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ زیورات تھے۔ میری بچی، یہ پہن لو۔
خالی ہاتھ جاؤ گی تو وہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ علیزے نے ماں کے ہاتھ سے زیورات لے کر ایک طرف رکھ دیے۔ کون سی باتیں ماں؟ بنی میں دی گئی لڑکیوں کا کوئی سنگھار نہیں ہوتا۔ میں دلہن بن کر نہیں جا رہی، میں تو اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے سجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ یہ شاہ خاندان کی گاڑی تھی جو اسے لینے آئی تھی۔ یزدانی صاحب دروازے پر کھڑے کانپ رہے تھے۔ جب علیزے باہر نکلی تو باپ کی نظریں جھک گئیں۔ وہ اس سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ مستنصر آگے بڑھا۔ علیزے مجھے معاف کر دو، میں بزدل نکلا۔ علیزے رکی۔ اس نے بھائی کی طرف دیکھا جس کی وجہ سے آج اس کی زندگی برباد ہو رہی تھی۔ بھائی، بس دعا کیجیے گا کہ میں وہاں زندہ رہ سکوں، اور ہاں، بابا کا خیال رکھیے گا، اب ان کے پاس بیچنے کے لیے کوئی اور بیٹی نہیں بچی۔ یہ الفاظ مستنصر کے منہ پر تماچے کی طرح لگے۔ علیزے بنا کسی کو گلے لگائے سیدھا جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مزید کسی جذباتی ڈرامے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ گاڑی اندھیرے راستوں پر دوڑتی ہوئی شاہ حویلی کی طرف رواں دواں ہوئی۔ علیزے نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہی کھیت جہاں کچھ دن پہلے وہ تتلی کی طرح اڑ رہی تھی، آج اسے ویران قبرستان لگ رہے تھے۔ شاہ حویلی کا آہنی دروازہ کھلا تو گاڑی اندر داخل ہوئی۔ حویلی میں روشنیوں کا سیلاب تھا، لیکن ماحول میں عجیب سی وحشت۔ صحن میں بڑے شاہ کرسی ڈالے بیٹھے تھے اور ان کے ارد گرد ان کے وفادار ملازم بندوقیں تانے کھڑے تھے، جیسے وہ کسی دلہن کا نہیں بلکہ جنگی قیدی کا استقبال کر رہے ہوں۔ گاڑی رکی، ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ علیزے لرزتے قدموں کے ساتھ نیچے اتری۔ سامنے ہی برآمدے میں زرار شاہ کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، کاندھے پر شال ڈالے۔ وہ رات کے اندھیرے میں بھی نمایاں تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی جو علیزے نے کھیتوں میں دیکھی تھی۔ علیزے کو دیکھ کر بڑے شاہ نے حقارت سے منہ پھیرا۔ آ گئی مجرم کی بہن۔ ان کی آواز میں زہر تھا۔ اسے اندر لے جاؤ اور سن لو سب، یہ اس گھر کی بہو نہیں ہے، یہ ہمارے بیٹے کے خون کی قیمت ہے۔ اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جس کی یہ حقدار ہے۔ علیزے کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ملازم اور نوکرانیوں سے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں ہمدردی نہیں بلکہ تضحیک تھی۔ زرار شاہ سیڑھیاں اتر کر اس کے سامنے آیا۔ علیزے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ خوش آمدید علیزے، یزدانی زرار نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن یاد رکھنا یہ حویلی تمہارا سسرال نہیں، تمہارا قید خانہ ہے۔ یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، صرف میرا حکم چلے گا۔ علیزے نے ہمت مجتمع کی اور اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، میں جانتی ہوں، مجھے اپنی حیثیت یاد دلانے کی ضرورت نہیں، میں یہاں صرف اپنے وعدے کی پاسداری کے لیے آئی ہوں۔ وعدہ؟ زرار ہنسا، ایک خشک اور بے رحم ہنسی۔ تم یہاں وعدے کے لیے نہیں، مجبوری میں آئی ہو، اور اس مجبوری کا فائدہ اٹھانا مجھے خوب آتا ہے۔ اس نے اشارے سے ایک خادمہ کو بلایا، اسے لے جاؤ، اور ہاں، اسے مہمان خانے میں نہیں سرونٹ کوارٹرز کے ساتھ والے کمرے میں ٹھہراؤ۔ آج سے اس کا ٹھکانہ وہی ہے۔ علیزے چونکی۔ سرونٹ کوارٹرز؟ وہ یزدانی صاحب کی بیٹی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ایسی تذلیل ہوگی۔ لیکن میرا نکاح ہوا ہے آپ سے، علیزے کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ زرار اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ علیزے کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ نکاح کاغذ کے ٹکڑے پر ہوا ہے علیزے، دلوں پر نہیں، اور میری نظر میں تم صرف دشمن کی بیٹی ہو۔ اب جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا دماغ پھر جائے اور میں تمہارے باپ کو دی گئی امان واپس لے لوں۔ علیزے نے ضبط سے اپنے آنسو روکے اور خادمہ کے پیچھے چل پڑی۔ رات کا وہ پہر علیزے پر قیامت بن کر گزرا۔ وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سکڑی پڑی تھی، جس لڑکی کے لیے نرم گداز بستر بھی چپتا تھا۔ آج وہ ایک سخت چارپائی پر لیٹی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ کمرے میں حبس تھا اور مچھروں کی بھرمار تھی، لیکن اس کے اندر کا طوفان باہر کی تکلیفوں سے کہیں بڑا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ علیزے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دروازہ کھلا اور ایک بڑی عمر کی ملازمہ اندر آئی۔ یہ حویلی کی خاص خادمہ شمیم تھی۔ اٹھ جاؤ مہارانی، شمیم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم دوپہر تک سوتی رہو گی، یہاں سورج نکلنے سے پہلے جاگنا پڑتا ہے۔ علیزے نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں صاف کی اور لرزتی آواز میں پوچھا، مجھے کیا کرنا ہے؟ بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب کا ناشتہ تیار ہو رہا ہے، کچن میں جاؤ اور مدد کرواؤ، اور خبردار جو کوئی نخرہ دکھایا، زرار صاحب کا سخت حکم ہے کہ تمہیں کسی قسم کا پروٹوکول نہ دیا جائے۔ علیزے سر جھکا کر خاموشی سے اٹھی، دوپٹہ اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ کچن میں موجود باقی ملازمائیں اسے دیکھ کر آپس میں کھسر پھسر کرنے لگیں۔ دیکھو ذرا، ناز نخرے تو دیکھو اس کے۔ ایک ملازمہ نے دوسری کو کونی مار کر بلند آواز میں کہا، مجرم کی بہن ہے اور چال ایسی جیسے حویلی کی مالکن ہو۔ علیزے نے ان کی باتیں سنی انسنی کر دیں
اور ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے وہاں کسی نے کوئی کام نہیں بتایا، بس سب اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ اسے پیاس لگی تھی، اس نے پاس پڑے جگ سے پانی پینا چاہا تو ایک ملازمہ نے جھپٹ کر جگ اس سے چھین لیا۔ خبردار، جو ہمارے برتنوں کو ہاتھ لگایا، تم ونی ہو کر آئی ہو، کوئی مہمان نہیں، تمہارے لیے وہ کونے میں مٹی کا پیالہ رکھا ہے، اسی میں پانی پیو۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ کیسی ذلت تھی! وہ یزدانی صاحب کی بیٹی تھی جس کے گھر درجنوں ملازم کام کرتے تھے، اور آج اسے پانی پینے کے لیے بھی اجازت لینی پڑ رہی تھی۔ اس نے ضبط کیا اور خاموش کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد شمیم ایک بھاری ٹرے لے کر آئی اور علیزے کے ہاتھ میں تھما دی۔ جا کر یہ ناشتہ کھانے کی میز پر لگاؤ، زرار صاحب وہیں موجود ہیں۔ زرار کا نام سن کر علیزے کے ہاتھ کانپ گئے۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں یہیں کام کر لیتی ہوں، اس نے انکار کرنا چاہا۔ زبان چلاتی ہوں؟ شمیم نے اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی۔ علیزے کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ جو حکم ملا ہے وہ کرو، ورنہ ابھی جا کر چھوٹے صاحب کو بتاتی ہوں کہ تم کام چور ہو۔ مجبوراً علیزے کو ٹرے اٹھانی پڑی۔ وہ بھاری قدموں سے چلتی ہوئی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ سامنے کرسی پر زرار شاہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا کلف لگا کرتا پہن رکھا تھا۔ وہ بلا کا وجی لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی سختی اس کے حسن کو گھنا رہی تھی۔ علیزے نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے میز پر رکھی۔ پیالوں کے ٹکرانے کی آواز سے زرار نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ علیزے کی حالت غیر تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لیکن اس حال میں بھی وہ زرار کو وہی کھیتوں والی معصوم لڑکی لگی۔ ایک لمحے کے لیے زرار کی آنکھوں میں نرمی آئی، مگر اگلے ہی پل اسے اپنے بھائی کی لاش یاد آ گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ زرار کی آواز گرجدار تھی۔ علیزے سہم گئی۔ وہ ملازمہ نے بھیجا تھا، میں نے تمہیں اپنی نظروں سے دور رہنے کا کہا تھا نا۔ زرار کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا اور چلتا وہ اس کے بالکل قریب آیا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا بھائی یاد آتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارا گلا دبا دوں۔ علیزے پیچھے ہٹی، لیکن پیچھے دیوار تھی۔ زرار نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا اور اسے وہیں قید کر لیا۔ بولو، کیوں مارا میرے بھائی کو؟ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ میں نے نہیں مارا۔ علیزے آخرکار پھٹ پڑی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا بھائی گنہگار ہے، میں نہیں۔ آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ زرار نے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ اللہ مجھ سے بعد میں پوچھے گا، پہلے میں تم سے حساب لوں گا۔ تم یزدانی کی لاڈلی ہو نا، اب دیکھنا میں تمہارے ناس کیسے توڑتا ہوں۔ اسی وقت بڑے شاہ ہال میں داخل ہوئے۔ علیزے کو دیکھ کر ان کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ زرار، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ نکالو اسے باہر، جب تک یہ گھر میں ہے مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اسے کہو جا کر استبل صاف کرے، آج سے اس کی ڈیوٹی جانوروں کے پاس ہے۔ زرار نے ایک جھٹکے سے علیزے کو چھوڑا۔ سنا تم نے؟ جاؤ استبل میں، انسانوں میں رہنے کے لائق نہیں ہو تم لوگ۔ علیزے گرتے گرتے بچی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ استبل کی فضا میں پھیلی گوبر اور چارے کی ناگوار بو نے علیزے کا استقبال کیا۔ وہ تو بچپن سے پھولوں کی خوشبو میں پلی بڑی تھی۔ یہاں کا تعفن اس کے دماغ کو معاف کر رہا تھا۔ وہ ابھی ناک پر دوپٹہ رکھے کھڑی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک سخت آواز آئی۔ یہاں سانس روک کر کھڑے ہونے کا حکم نہیں ملا، کام کرنے کا حکم ملا ہے۔ یہ حویلی کا پرانا سائز تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی جھاڑو اور بیلچا تھا۔ اس نے وہ دونوں چیزیں علیزے کے پیروں کے پاس پھینک دی۔ یہ سامنے والا حصہ صاف کرو، بڑے شاہ کا گھوڑا طوفان ادھر بندھا ہے، دھیان رکھنا وہ اجنبیوں کو پسند نہیں کرتا۔ علیزے نے لرزتے ہاتھوں سے بھاری جھاڑو اٹھایا۔ اس کے نازک ہاتھ جو قلم اور کتابیں اٹھانے کے عادی تھے آج گندگی صاف کرنے پر مجبور تھے۔ آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کی سزا اس کے خاندان کو ملے گی۔ دوپہر کا سورج سر پر آ چکا تھا۔ علیزے پسینے میں شرابور تھی اور اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ اچانک استبل کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ علیزے نے چونک کر دیکھا، زرار شاہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گھڑ سواری کا چابک تھا اور وہ اپنی مخصوص روبدار انداز میں چل رہا تھا۔ علیزے کو دیکھتے اس کے قدم رک گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی صفائی کر رہی تھی۔ اس کا قیمتی جوڑا مٹی سے اٹا ہوا تھا اور چہرے پر مٹی کے نشان تھے۔ اسے اس حال میں دیکھ کر زرار کے دل میں ایک عجیب سی تسکین اور بے چینی بیک وقت پیدا ہوئی۔ تو کیسا لگ رہا ہے یزدانی کی شہزادی کو اپنے نئے محل میں؟ زرار نے طنزیہ لہجے میں پوچھا اور چلتا وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ علیزے نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لیکن ان میں ابھی بھی ایک چمک باقی تھی۔ جگہ بدلنے سے انسان کی اوقات نہیں بدلتی زرار شاہ، علیزے نے کمزور لیکن مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں یہاں بیٹھ کر بھی یزدانی صاحب کی بیٹی ہی رہوں گی اور آپ حویلی کے مالک ہو کر بھی ظالم ہی رہیں گے۔
زرار کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جھک کر علیزے کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، لگتا ہے ابھی تک تمہارا دماغ درست نہیں ہوا۔ تم بھول رہی ہو کہ تم یہاں میری قیدی ہو۔ میں نہیں بھولی۔ علیزے نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن زرار کی گرفت تاہنی تھی۔ آپ بھول رہے ہیں کہ ظلم کی عمر چھوٹی ہوتی ہے۔ میرے بھائی نے جو کیا اس کی سزا قانون دے سکتا تھا، لیکن آپ نے جو راستہ چنا ہے وہ انصاف نہیں، انتقام ہے۔ ہاں یہ انتقام ہے، زرار دھاڑا، اور یہ انتقام تب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک تم اور تمہارا خاندان مٹی میں نہیں مل جاتے۔ دیکھو اپنی حالت، کبھی آئینے میں دیکھا ہے خود کو؟ وہ ناز اور نخرے کہاں گئے؟ اسی لمحے استبل کے کونے میں بندھے سیاہ گھوڑے نے زوردار ہنہناہٹ کے ساتھ ٹاپے ماری۔ علی سے ڈر کر سہم گئی اور غیر ارادی طور پر زرار کے سینے سے جا لگی۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ زرار کے ہاتھ جو اسے درد دینے کے لیے اٹھے تھے، خود بخود اسے سہارا دینے کے لیے اس کی کمر کے گرد حمائل ہو گئے۔ مٹی اور پسینے کی بو کے باوجود زرار کو اس سے وہی بھینی بھینی خوشبو آئی جو اس نے کھیتوں میں محسوس کی تھی، لیکن یہ لمحہ بہت مختصر تھا۔ زرار کو فوراً ہوش آیا۔ اس نے جھٹکے سے علیزے کو خود سے دور کیا۔ علیزے لڑکھڑا کر پیچھے گری اور اس کا ہاتھ وہیں پڑی ایک ٹوٹی ہوئی بالٹی کے تیز کنارے پر جا لگا۔ ہاتھ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ آہ! علیزے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ زرار نے اس کے بہتے خون کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھ کر دیکھے، لیکن اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو سختی سے دبا دیا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، زرار نے سرد لہجے میں کہا۔ ابھی تو بہت سا خون بہنا باقی ہے۔ اپنا کام ختم کرو۔ اگر شام تک یہ استبل چمکتا ہوا نہ ملا تو رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا۔ وہ مڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا، جیسے وہاں سے بھاگ رہا ہو۔ وہ اپنی ہی کیفیت سے ڈر رہا تھا۔ اسے علیزے کی آنکھوں میں اپنا عکس دکھائی دینے لگا، اور یہ بات اسے منظور نہیں تھی۔ وہ اس سے نفرت کرنا چاہتا تھا، شدید نفرت۔ علیزے نے اپنے زخمی ہاتھ کو دوپٹے سے باندھا۔ درد کی شدید لہر اٹھ رہی تھی، لیکن اس نے رونا بند کر دیا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، ایک عزم تھا۔ وہ زرار شاہ کے سامنے ٹوٹے گی نہیں، چاہے وہ اس پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ حویلی پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن سرونٹ کوارٹر کے چھوٹے سے کمرے میں علیزے کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ دوسری طرف زرار شاہ اپنے عالیشان بیڈ روم میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا، اسے علیزے کا مٹی سے اٹا چہرہ اور خون آلود ہاتھ دکھائی دیتا۔ تم کیوں اس کے بارے میں سوچ رہے ہو زرار؟ وہ خود سے الجھا۔ یہ وہی ہے جس کے بھائی نے تمہاری دنیا اجاڑ دی۔ اسے درد ہونا چاہیے، اسے تڑپنا چاہیے، لیکن اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ انتقام لینا چاہتا تھا، ظلم نہیں۔ اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ اس کی آواز سے وہ خود چونک گیا۔ آخرکار وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ علیزے نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی جب دروازہ کھلا۔ زرار شاہ اندر داخل ہوا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس نے علیزے کو فرش پر سکڑے ہوئے دیکھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ زرار نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ اس نے سختی سے اسے جھنجھوڑا، اٹھو علیزے۔ علیزے نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ سامنے زرار کو دیکھ کر وہ خوف سے سمٹ گئی۔ مجھے مت مارے، میں نے کام ختم کر لیا تھا، وہ ہذیانی کیفیت میں بڑبڑائی۔ زرار کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ اس نے جلدی سے پانی کی بوتل کھول کر اس کے منہ سے لگائی۔ علیزے نے ایک ہی سانس میں آدھی بوتل خالی کر دی۔ پانی پی کر اسے کچھ ہوش آیا۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا، زرار نے حکم دیا۔ نہیں ٹھیک ہے یہ۔ علیزے نے اپنا ہاتھ چھپانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا ہاتھ دکھاؤ۔ زرار نے زبردستی اس کا ہاتھ کھینچا، پرانی پٹی ہٹائی تو نیچے گہرا زخم دیکھ کر اس کا جبڑا بھینچ گیا۔ زخم خراب ہو رہا تھا۔ زرار نے خاموشی سے دوائیں نکالی۔ تھوڑا درد ہوگا، برداشت کرنا، چیخنا مت، ورنہ میں علاج ادھورا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس نے اسپرٹ والا روئی کا پھایا زخم پر رکھا تو علیزے کے منہ سے سسکی نکل گئی اور اس نے بے اختیار زرار کا بازو اپنے دوسرے ہاتھ سے بھینچ لیا۔ زرار رکا نہیں۔ اس نے مہارت سے زخم صاف کیا اور مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو صبح اسے جانوروں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا تھا اور اب آدھی رات کو مسیحا بنا بیٹھا تھا۔ کیوں؟ علیزے نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ ایک طرف مارتے ہیں اور دوسری طرف مرہم لگاتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ زرار سامان سمیٹتے ہوئے رکا۔ علیزے نے آنکھوں میں دیکھا۔ غلط فہمی میں مت رہنا،
مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں، میں بس یہ نہیں چاہتا کہ تم مر جاؤ، کیونکہ موت بہت آسان سزا ہے۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا، تمہیں ابھی بہت قرض چکانے ہیں۔ تو مار دینا مجھے، علیزے رو پڑی۔ روز روز مرنے سے بہتر ایک بار مار دیں۔ میرے بھائی کے گناہ کی سزا مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ میرا کیا قصور ہے زرار شاہ؟ اس کا سوال زرار کے دل پر لگا، لیکن اس کی انا اور اس کے بھائی کے موت کا غم اس سچائی کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ تمہارا قصور صرف یہ ہے کہ تم یزدانی ہو، زرار نے سرد لہجے میں کہا اور کھڑا ہو گیا۔ صبح ہونے والی ہے، بخار اتر جائے تو کام پر پہنچ جانا، اور اگر کسی کو بتایا کہ میں یہاں آیا تو زبان کھنچوا دوں گا۔ وہ مڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ علیزے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ دروازے کے باہر زرار ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا جس پر علیزے کے آنسو گرے تھے۔ اسے وہ جگہ جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں کمزور نہیں پڑ سکتا، اس نے خود کو یاد دلایا۔ یہ محبت نہیں ہو سکتی، یہ صرف ہمدردی ہے، صرف ہمدردی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ہمدردی بہت جلد ایک ایسے جنون میں بدلنے والی تھی جو اس کی تمام تر نفرت کو راکھ کر دے گی۔ اگلے 2 دن علیزے کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ اگرچہ زرار نے اس کے زخم پر مرہم رکھ دیا تھا، لیکن اس کے رویے میں ذرا برابر نرمی نہیں آئی تھی۔ علیزے صحن میں بیٹھی ڈھیر سارے کپڑے دھو رہی تھی۔ دھوپ کی تمازت اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ شمیم اور باقی ملازمائیں برآمدے میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں اور اس پر فکریں کس رہی تھیں۔ ارے بھائی، ذرا ہاتھ چلا کر، صاحب کے کرتے کو داغ نہیں لگنا چاہیے، شمیم نے اونچی آواز میں ہنستے ہوئے کہا۔ سنا ہے یزدانیوں کی بیٹیاں پھولوں کی سیج پر سوتی ہیں، اب ذرا کانٹوں پر چلنا بھی سیکھ لیں۔ علیزے نے ضبط سے لب بھینچ لیے۔ اس کے ہاتھ پانی میں بھیگ بھیگ کر سفید پڑ چکے تھے اور زخم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تبھی حویلی کے گیٹ سے ایک گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اس میں زرار کا چچا زاد بھائی سکندر اترا۔ سکندر کردار کا اوباش اور انتہائی گھٹیا انسان تھا، اور بڑے شاہ کا منظور نظر بھی۔ سکندر کی نظر جیسے ہی نلکے پر بیٹھی علیزے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آ گئی۔ وہ سیٹی بجاتا ہوا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اوہ ہو، تو یہ ہے وہ مشہور زمانہ علیزے یزدانی؟ سکندر نے اس کے بالکل قریب آ کر کہا۔ میں تو تصویروں میں دیکھتا تھا، حقیقت میں تو تم اور بھی کمال ہو۔ زرار بھائی بھی بڑے ظالم ہیں، اتنی پیاری چیز کو کپڑے دھونے پر لگا رکھا ہے۔ علیزے نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور کھڑی ہو کر وہاں سے جانے لگی، لیکن سکندر نے راستہ روک لیا۔ ارے کہاں چلی؟ ابھی تو ہم نے بات بھی نہیں کی۔ سنا ہے تم بہت مغرور ہو، ذرا ہم بھی تو دیکھیں تمہارا غرور۔ اس نے بے باکی سے علیزے کی ٹھوڑی کو چھونے کی کوشش کی۔ خبردار! علیزے شیرنی کی طرح داڑھی اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اپنی حدود میں رہو، میں یہاں ملازمہ ضرور ہوں، لیکن میری عزت ابھی بھی یزدانیوں والی ہے۔ سکندر کی ہنسی رک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بکواس کرتا، پیچھے سے گرجدار آواز آئی۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ زرار شاہ، جو ابھی زمینوں سے واپس آیا تھا، غضبناک نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں سکندر پر کم اور علیزے پر زیادہ تھیں، جو خوف اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ ارے زرار بھائی، کچھ نہیں، میں تو بس بھابھی، اوہ معاف کرنا، ملازمہ سے تعارف کر رہا تھا۔ سکندر نے شرارت سے کہا۔ بڑی تیز ترار ہے، آنکھیں دکھا رہی تھی مجھے۔ زرار کا خون کھول اٹھا۔ اسے سکندر کی نیت کا علم تھا، لیکن اس وقت اس کا مردانہ انا اور غیرت کسی اور رخ پر جا رہی تھی۔ اسے علیزے پر غصہ آیا کہ اس نے سکندر کو اپنی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہی کیوں دیا۔ اندر جاؤ! زرار علیزے پر چیخا۔ تمہیں حکم دیا تھا کہ مردانہ حصے کی طرف نظر بھی مت آؤ، پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کپڑے دھو رہی تھی، شمیم آپا نے۔ علیزے نے صفائی پیش کرنی چاہی۔ بس! زرار نے انگلی اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں مزید ایک لفظ نہیں سننا چاہتا، جاؤ کمرے میں ابھی اور اسی وقت۔ سکندر نے معنی خیز نظروں سے زرار کو دیکھا۔ ارے بھائی، ابھی سے کمرے میں؟ خیر ہے، غصہ ٹھنڈا کرو، تم اپنے کام سے کام رکھو سکندر۔ زرار نے اسے گھورا اور تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ علیزے لرزتے قدموں کے ساتھ زرار کے کمرے میں پہنچی۔ کچھ ہی دیر میں زرار کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کے نتھنے پھول رہے تھے۔ اس نے آتے ہی اپنی شال اتار کر صوفے پر پھینکی۔ تمہیں شوق ہے نا تماشا بننے کا؟ وہ دھاڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہیں اچھا لگتا ہے غیر مرد تمہیں گھورے؟ یہ جھوٹ ہے۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنا کام کر رہی تھی، وہ بدتمیزی کر رہے تھے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں وہی سمجھتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں۔ زرار نے اس کے بازو کو
اتنی زور سے دبوچا کہ وہ کرا اٹھی۔ تم یزدانیوں کی رگ رگ سے واقف ہوں میں۔ تم اپنی معصومیت کا جال بچھا کر ہمدردیاں سمیٹنا چاہتی ہو۔ پہلے مجھے پاگل بنایا، اب میرے گھر کے دوسرے مردوں پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ یہ الزام علیزے کے لیے موت سے بدتر تھا۔ خدا کا خوف کریں زرار شاہ، وہ رو پڑی۔ آپ مجھ پر ظلم کر سکتے ہیں، میری جان لے سکتے ہیں، لیکن میرے کردار پر کیچڑ مت اچھالیں۔ مجھے نفرت ہے آپ سے اور آپ کے اس خاندان سے نفرت ہے۔ زرار نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ اس کے لبوں پر ایک ظالمانہ اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ محبت کے لائق تم ہو بھی نہیں، اور اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ نفرت اصل میں کسے کہتے ہیں۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا انداز انتہائی تحکمانہ اور حد تک آمیز تھا۔ ادھر آؤ، اس نے اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے حکم دیا۔ علیزے سہم کر وہیں کھڑی رہی۔ کیا کروں؟ میرے پاس آؤ۔ زرار کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ آج تمہیں اپنی اصل اوقات یاد دلانے کا وقت آ گیا۔ تم کہتی تھی نا کہ تم یزدانی صاحب کی بیٹی ہو۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ شاہ حویلی میں مجرم کی بہن کی کیا جگہ ہے۔ علیزے کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحات میں اس کی عزت نفس کو کس طرح سے مجروح کیا جانے والا ہے۔ زرار شاہ کا غصہ اور حسد اب ایک ایسے جنون میں بدل چکا تھا جہاں وہ اسے توڑ کر بکھیر دینا چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس عمل میں وہ خود بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جسے صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک یا پھر علیزے کی دبی دبی سسکیاں توڑ رہی تھی۔ زرار شاہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کا انداز کسی بے رحم بادشاہ جیسا تھا، جبکہ علیزے دیوار کے ساتھ لگی کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ سکندر کے ساتھ اسے دیکھنے کے بعد زرار کے اندر جلنے والی آگ اسے راکھ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زرار کی سرد آواز گونجی۔ یہی کہ تم اپنی مظلومیت کا رونا رو کر مجھے پگھلا لو گی، یا یہ کہ اس گھر کے مرد تمہارے حسن کے جال میں پھنس جائیں گے؟ علیزے نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، خدا گواہ ہے زرار شاہ، میں نے سکندر بھائی سے بات تک نہیں کی تھی، وہ خود میرے راستے میں آئے تھے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں یہاں کسی کا دل جیتنے نہیں، صرف اپنی سزا کاٹنے آئی ہوں؟ زرار ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ سزا؟ تم اسے سزا کہتی ہو؟ اس نے علیزے کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ تمہیں تو ابھی اندازہ بھی نہیں ہے کہ سزا کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائی نے زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی تھی، اس کا جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ کیا تم اس تکلیف کا اندازہ لگا سکتی ہو؟ نہیں، تم اپنی اس نازک دنیا میں رہنے والی لڑکی ہو جسے ذرا سی دھوپ لگ جائے تو کملا جاتی ہے۔ علیزے کا سر چکرا رہا تھا۔ بھوک، پیاس اور بخار نے اس کے اعصاب چھل کر دیے تھے۔ تو مار دینا مجھے، وہ بے بسی سے چلائی۔ روز روز کے تانوں سے بہتر ہے مجھے گولی مار دیں۔ میں تھک گئی ہوں زرار شاہ، میرا جسم اور روح دونوں تھک چکے ہیں۔ آپ کا انتقام کب پورا ہوگا؟ تب جب تمہاری یہ میں ختم ہوگی۔ زرار نے اسے دھکا دیا۔ علیزے خود کو سنبھال نہ سکی اور قالین پر گر گئی۔ تمہارے اندر ابھی بھی یزدانیوں والا غرور باقی ہے، تمہاری آنکھوں میں ابھی بھی وہ چمک ہے جو مجھے زہر لگتی ہے۔ میں اس چمک کو بجھانا چاہتا ہوں۔ علیزے قالین پر پڑی ہانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کا زخم دوبارہ رسنے لگا اور پٹی سرخ ہو رہی تھی۔ زرار کی نظر اس خون پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے وہی استبل والا منظر یاد آیا۔ اس کے اندر کا انسان جاگا، لیکن اس کے بھائی کی یاد نے فوراً اس ہمدردی کا گلا گھونٹ دیا۔ اٹھو، اس نے بے رحمی سے حکم دیا۔ علیزے نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، پلیز مجھے تھوڑی دیر یہیں رہنے دیں، اس نے التجا کی۔ زرار نے دانت پیسے۔ اسے اپنی کمزوری پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ جتنا اسے تکلیف دیتا الٹا خود بھی اتنا ہی بے چین ہو جاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ علیزے اس کے قدموں میں گر کر بھیک مانگے تاکہ اسے تسکین ملے۔ اس نے یزدانی خاندان کو جھکا دیا۔ تمہیں آرام چاہیے؟ زرار نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ آرام تو میرے بھائی کو نصیب نہیں ہوا تو تمہیں کیسے ملے گا؟ اٹھو اور میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ علیزے نے بمشکل خود کو گھسیٹ کر کھڑا کیا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے جگ کی طرف بڑھی۔ پانی کا گلاس میں انڈیلتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور آدھا پانی ٹرے میں گر گیا۔ وہ لرزتے قدموں سے گلاس لے کر زرار کی طرف مڑی۔ ابھی وہ زرار تک پہنچی ہی تھی کہ اس سے چکر آیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زرار کے قدموں میں جا گرا۔ پانی زرار کے قیمتی جوتوں اور شلوار پر گر گیا۔ زرار اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ تمہاری یہ جرت؟ وہ دھاڑا۔ تم نے جان بوجھ کر یہ کیا نا تاکہ میرے کپڑے خراب ہوں؟ نہیں نہیں، قسم لے لے، مجھے چکر آ گیا تھا۔
علیزہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ میں صاف کر دیتی ہوں، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ وہ گھبراہٹ میں نیچے جھکی اور اپنے دوپٹے سے اس کے جوتے صاف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زرار نے اسے حقارت سے دیکھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ چاہتا تھا، لیکن اسے وہ سکون نہیں ملا جس کی اسے توقع تھی۔ اس کے بجائے اسے اپنے سینے میں ایک عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ میں صاف کر دیتی ہوں، چھوڑو اسے۔ زرار نے پیر پیچھے ہٹایا۔ اپنے اس میلے دوپٹے سے میرے جوتے خراب مت کرو۔ علیزہ وہیں فرش پر بیٹھی روتی رہی۔ میں کیا کروں؟ میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں گنہگار نہیں ہوں؟ زرار واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا موڈ اب خطرناک حد تک خراب ہو چکا تھا۔ زرار کو اچانک محسوس ہوا کہ اسے اس لڑکی کو توڑنے کے لیے جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی وار کرنے ہوں گے۔ اسے اس مقام پر لانا ہوگا جہاں اس کی انا دم توڑ دے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں صفائی کرنے کا؟ زرار کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ بہت دعویٰ ہے نا کہ تم ہر سزا کاٹنے کو تیار ہو؟ علیزہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے زرار کے لہجے میں خوف محسوس ہوا۔ تو ٹھیک ہے۔ زرار نے اپنی پشت صوفے سے ٹکائی اور اپنی ٹانگ آگے بڑھائی۔ اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ تاثر ابھرا جو علیزہ کے دل کی دھڑکن روکنے کے لیے کافی تھا۔ ثابت کرو کہ تم یزدانیوں کی مغرور شہزادی نہیں بلکہ شاہ حویلی کی کنیز ہو۔ زرار نے اپنے بھاری بوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ علیزہ کی نظریں اس کے اشارے پر گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ زرار نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ میرے جوتے اتارو علیزہ۔ علیزہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ یزدانی صاحب کی لاڈلی بیٹی تھی جس کے جوتے اٹھانے کے لیے ملازمائیں آگے پیچھے پھرتی تھیں، اور آج وقت نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا۔ اس کے اندر کی انا نے چیخ چیخ کر اسے روکا، لیکن پھر اسے اپنے بوڑھے باپ کا جھکا ہوا سر اور بھائی کی زندگی یاد آ گئی۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے جھکی۔ اس کا ہر ایک آنسو اس کے دل پر گر رہا تھا۔ زرار شاہ صوفے پر بیٹھا اسے اپنی رعونت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن جو ہی علیزہ کے کانپتے ہاتھ اس کے بھاری بوٹ تک پہنچے، اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والا ایک گرم آنسو زرار کے پاؤں پر گرا۔ زرار کو لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے وجود پر انڈیل دیا۔ علیزہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے تسمے کھولے۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ یہ منظر زرار کی توقع کے برعکس اسے سکون نہیں دے رہا تھا بلکہ اس کے سینے میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا کر رہا تھا۔ یہاں کے نوکر تک علیزہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ علیزہ اس ماحول سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کے دل نے فریاد کی، وہ مزید برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے جوتے کا تسمہ چھوڑا اور وہیں فرش پر بیٹھے بیٹھے اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک جنون تھا۔ وہ ظالم جاگیردار جس کے وہ نکاح میں تھی اسے اس کی پرواہ تک نہیں تھی۔ علیزہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر اچانک اس کی آواز بلند ہو گئی، جوتے اتارو میں جوتے اتارو۔ وہ ہذیانی انداز میں ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو رونے سے زیادہ تکلیف دے تھی۔ ہاں تو اتاروں گی جوتے، بنی میں آئی لڑکیوں کی یہی اوقات ہوتی ہے۔ اس نے زرار کے وہ الفاظ دہرائے جو اس نے کچھ دیر پہلے کہے تھے۔ زرار چونک کر سیدھا ہوا۔ اسے علیزہ کے تیور بدلتے محسوس ہوئے۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ علیزہ چیخ اٹھی اور ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ وہ شیرنی کی طرح زرار کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ جرم میرے بھائی نے کیا۔ میں نے نہیں، بھائی تو تمہارا تھا نا۔ یزدانی خاندان کے ایک ایک شخص سے نفرت ہے مجھے۔ میرے جان سے پیارے بھائی کو مارا اس نے۔ زرار بھی غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہاں، تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو مارا ہے، تو اس کا بدلہ ایسے پورا نہیں ہوگا۔ علیزہ نے اس کی بات کاٹی۔ اس کے اندر کا خوف ختم ہو چکا تھا، اب صرف مایوسی تھی۔ روز روز مارتے ہو، ذلیل کرتے ہو، میری روح کو نوچتے ہو۔ اگر بدلہ ہی لینا ہے تو ایک بار میں قصہ تمام کیوں نہیں کرتے؟ زرار کچھ کہنے ہی والا تھا کہ علیزہ نے اچانک اس کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ زرار اس غیر متوقع عمل پر ساکت رہ گیا۔ علیزہ نے پوری قوت سے اس کا بھاری اور مضبوط ہاتھ کھینچ کر اپنی نازک گردن پر رکھ دیا۔ ایک دفعہ ہی مار ڈالو مجھے، وہ چلائی۔ اس کی گرفت زرار کے ہاتھ پر سخت تھی۔ دباؤ، اس سے گھونٹ دو میرا گلا تاکہ نہ میں رہوں، نہ تمہاری نفرت باقی رہے۔ ختم کر دو یہ تماشا زرار شاہ۔ زرار کا ہاتھ اس کی گردن پر تھا۔ وہ چاہتا تو ایک پل میں اس کی سانسیں روک سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ اس لمحے اس کی نگاہ علیزہ کی آنکھوں پہ پڑی۔ آنسوں میں بھیگی ہوئی لمبی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ اس وقت زرار شاہ کو وہی والی علیزہ یاد آئی جو اسے کھیتوں میں ملی تھی، وہ تتلی جیسی لڑکی جو ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب پہلی بار اس کی نظر اس پر پڑی تھی تو اس کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اسے پہلی نظر میں ہی دیکھتے
اسے محبت ہو گئی تھی، ایک شدید اور پاگل کر دینے والی محبت۔ لیکن پھر شاہ خاندان کی دشمنی اور بھائی کی لاش نے اس کی محبت کو پنپنے سے پہلے ہی کچل دیا، اور وہ محبت بھول کر دشمنی پر اتر آیا۔ اس کے ہاتھ میں علیزے کی گردن کی نرمی اور اس کی نبض کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ سرار کے اندر ایک طوفان برپا تھا، محبت اور انتقام کی جنگ عروج پر تھی۔ وہ جسے مارنا چاہتا تھا دراصل اسی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ چھوڑو، سرار نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا، جیسے اس نے آنکھ کو چھو لیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ علیزے وہیں فرش پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سرار کا سانس پھول گیا۔ وہ مزید ایک پل اس کمرے میں نہیں رک سکتا تھا۔ اگر وہ وہاں رکتا تو شاید وہ علیزے کے قدموں میں گر کر اپنی محبت کا اعتراف کر لیتا، اور یہ اس کی مردانہ انا اور خاندانی غیرت کے خلاف تھا۔ وہ دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ راہداری میں تیز تیز چل رہا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں اس سے محبت نہیں کر سکتا، وہ مجرم کی بہن ہے، وہ خود کو سمجھا رہا تھا۔ وہ غصے میں ٹہلتا ہوا لائبریری کی طرف نکل گیا جہاں سناٹا تھا۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اسے لائبریری کے ساتھ والے اسٹڈی روم سے دبی دبی آوازیں آئیں۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ یہ آواز سکندر کی تھی، جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سرار غیر ارادی طور پر رک گیا۔ ارے تم فکر کیوں کرتے ہو؟ سکندر کی آواز میں ایک مکارانہ ہنسی تھی۔ کام بالکل پکا ہوا ہے۔ سرار پاگل ہو چکا ہے غصے میں۔ وہ کبھی نہیں جان پائے گا کہ بڑے بھائی جان کو زہر مستنصر یزدانی نے نہیں بلکہ ہم نے دلوایا تھا۔ سرار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا لاوا انڈیل دیا۔ وہ بت بنا کھڑا رہ گیا۔ سکندر فون پر مزید کہہ رہا تھا، وہ پرانا ملازم جسے ہم نے پیسے دے کر جھوٹا بیان دلوایا، اسے میں نے شہر سے غائب کروا دیا ہے۔ اب زرار ساری زندگی یزدانی کی بیٹی سے بدلہ لیتا رہے گا، اور ادھر ہم جائیداد کے کاغذات پر بڑے تایا جی کے انگوٹھے لگوا لیں گے۔ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ بیچاری علیزے مفت میں ماری گئی۔ سکندر قہقہ لگا کر ہنس رہا تھا اور زرار شاہ کا خون جم گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ جس انتقام کے لیے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر رہا تھا، اس کی تذلیل کر رہا تھا، وہ سرے سے جھوٹ تھا۔ اس کے بھائی کا مجرم یزدانی نہیں، اس کا اپنا خون تھا، اس کا اپنا چچا زاد بھائی تھا۔ اور علی سے وہ معصوم لڑکی جسے اس نے کچھ دیر پہلے اپنے پیروں میں جھکنے پر مجبور کیا تھا، وہ بے گناہ تھی۔ ایک شدید پچھتاوے اور غصے کی لہر نے زرار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے لائبریری کے دروازے کو دھکا دے کر کھولا۔ سکندر نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ دروازے میں زرار شاہ کھڑا تھا، لیکن یہ وہ زرار نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے تھا۔ یہ ایک زخمی شیر تھا جس کی آنکھوں میں اب انتقام کی آگ یزدانیوں کے لیے نہیں بلکہ اپنوں کے لیے بھڑک رہی تھی۔ زرار بھائی آپ؟ سکندر کا رنگ فک ہو گیا۔ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ زرار نے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی مٹھی بھینچی ہوئی تھی۔ تو یہ کھیل تھا تمہارا؟ زرار کی آواز اتنی دھیمی اور خطرناک تھی کہ کمرے کی دیواریں لرز اٹھی۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں نفرت محبت میں بدلنے والی تھی، لیکن کیا اب بہت دیر نہیں ہو چکی تھی؟ کیا علیزے جس کی روح کو زرار نے زخمی کر دیا تھا اب اس کے پچھتاوے کو قبول کرے گی، یا پھر شاہ حویلی میں اب ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے والا تھا؟